آپ نے بھی اکثر اپنے دل پر ایک انجانا سا ڈر اور انجانا سا بوجھ اکثر محسوس کیا ہوگا۔ بغیر کسی وجہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کسی نہ کسی خوف میں ایک انجانے سے بوجھ کے تلے دبا ہی رہتا ہے۔ کوئی پرانی بات، کسی کا کہا ہوا کوئی جملہ، کوئی ناکامی، یہ سب چیزیں جو بظاہر پاسٹ کے اندر ختم ہو چکی ہیں لیکن آپ کے اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ وہ سارے ماضی کے پچھتاوے، وہ سارے فیوچر کے ڈر، وہم، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں پاتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ چھوڑنا اتنا آسان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج کی کتاب لیٹنگ اٹ گو ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں 8 ایسے سادہ اصول بتاتی ہے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں زبردستی اپنے ماضی کے پچھتاووں کو، اپنی ماضی کی ندامتوں کو نہیں بھولنا، نہ ہی ہمیں اپنی زبردستی کر کے اپنے فیوچر کے ڈر سے باہر نکلنا ہے، بلکہ ہمیں اندر سے آزاد ہونا ہے۔ لیٹنگ اٹ گو کا مطلب ہے دی فریڈم، جو ہمیں انر فریڈم کا احساس ہے اس کو لیٹنگ اٹ گو کا نام دیتے ہیں۔ اس بک کے آتھر، جو کہ اس کتاب کے آتھر ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ آر ہاکنز، یہ اصل میں ایک سائیکٹرسٹ تھے اور انسانی جذبات اور اس کی جو کانشیس ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی زیادہ تحقیق کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہاکنز ہیں، ان کا بنیادی جو خیال ہے وہ یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کی زیادہ تر درد جو ہیں وہ اپنے اندر اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے جذبات کو احساس کرنے نہیں دیتے، ہم اپنے جذبات کو محسوس ہونے نہیں دیتے، فلو سے چلنے نہیں دیتے اور اپنے اندر ہی یا تو دبا دیتے ہیں یا ان سے لڑتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس کا اصل حال اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہمیں انہیں محسوس کرنا چاہیے، فیل کرنا چاہیے اور فلو کے ساتھ لیٹنگ اٹ گو کر دینا چاہیے، جانے دینا چاہیے۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر ہماری یہی عادت رہے تو پھر ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایک نیگیٹو فیلنگ آتی ہے، کوئی منفی خیال آتا ہے، جیسا کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے کسی پہ، یا ہمیں کسی سے کوئی گلوا یا شکایت ہے، یا ہم حسد محسوس کر رہے ہیں یا گلٹ محسوس کر رہے ہیں، تو ہم زیادہ تر سچویشن میں کیا کرتے ہیں، ہم فوراً اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ جذبہ جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر کے اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم سچویشن کو اور سامنے والے انسان کو بلیم کرتے ہیں، یا پھر اس کو اگنور کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہاکنز جو کہ اس بک کے آتھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی فیلنگ کو اپنے اندر دبا دیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر سے ختم نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہی آپ کے سالوں کے جمع شدہ جو احساسات ہیں، جو فیلنگس ہیں، وہ بعد میں آپ کی انزائٹی کی، بعد میں آپ کی سٹریس یا پھر اوور تھنکنگ کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس کتاب کا جو سب سے پہلا اصول جو آتھر ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے احساسات سے، آپ کو اپنی فیلنگ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان کو فیس کرنا ہے اور ان کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کے اندر پروسیس کر سکیں، کیونکہ احساسات جو ہیں اگر ہم ان کو اپنی باڈی کے اندر پروسیس نہیں ہونے دیتے، فلو نہیں ہونے دیتے، تو پھر وہی احساسات ہماری باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ سالوں ہماری باڈی میں جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کسی نہ کسی نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، جو کہ ہم نے 3 اوپر ان کی شکلیں بھی ڈسکس کی ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ جب آپ کو اچھا نہ لگے، برا فیل ہو رہا ہو، تو آپ اس چیز کو کہیں کہ ہاں مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے، نہ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ فوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کریں اور خود کو اچھا پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آتھر کہتے ہیں ایسا مت کریں، جیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے اپنے ساتھ بیٹھیں اور اپنی فیلنگز کو کہیں کہ خود کے ساتھ ایکسپریس کریں اور بولیں کہ آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا، یا آپ کو غصہ آ رہا ہے، یا آپ کو صد فیل ہو رہا ہے، یا آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے، جیسا فیل ہو رہا ہے ویسا بولو اور اس احساس کو اپنے اندر الاؤ کرو، اس کو فیل کرو۔ یہ سب سے پہلا اصول آتھر ہمیں بتاتے ہیں۔ دوسرا اصول اس بک کے اندر آتھر ہمیں بتاتے ہیں ریزسٹنس، یعنی کہ ریزسٹنس شو کرنا چھوڑ دینا۔ آتھر کہتے ہیں کہ اکثر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو اندر کے جذبات ہیں ان کو ساری دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غلط فیلنگ ہے، غصہ ہے، تو ہمیں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حسد ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ٹھیک پر
प्रिटेंड करने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों में आथर कहते हैं कि हम अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हमारे अंदर होती है उनको पुश करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं और अपना जो ट्रू फीलिंग्स है उससे रेजिस्टेंस शो करने की कोशिश करते हैं। हम वो बनने की और प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं जो असल में उस वक्त हम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रोसेस नहीं हो पाती और हमारे अंदर ही रह जाती हैं। तीसरा असूल लेटिंग इट गो के लिए आथर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये समझना होगा कि लेटिंग इट गो एक प्रोसेस है। ये कोई एक दफ़ा की चीज़ नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक बाकायदा प्रोसेस है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो पछतावे और जो अपने फ्यूचर के डर और खौफ और वहम आपने अपने कंधों के ऊपर जो बोझ सालों के उठाए हुए हैं, वो सारे रिग्रेट्स और वो सारे फ्यूचर के आपके डर जो है वो एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। आथर कहते हैं कि आपने उनको जमा सालों में किया है तो फिर ये एक प्रोसेस है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगली बार जैसा आपको फ़ील हो आप खुद के साथ कम से कम सच बोलें और तन्हाई में कम से कम एक्सेप्ट करें कि मुझे ये फ़ील हो रहा है। पहली बार आपको मुश्किल लगेगा, दूसरी बार उससे थोड़ा कम मुश्किल लगेगा और तीसरी बार आपको लगेगा कि हाँ ये इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आज़ाद करना शुरू कर देगी, हल्का महसूस करवाना शुरू कर देगी और आपके वो बोझ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सालों में जमा किया है तो महीनों में या एक साल में ठीक होगा, प्रैक्टिस के साथ ठीक होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी 5 दिन में या 4 दिन में आपको कोई जादू के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चौथा असूल इस बुक के अंदर आथर हमें बताते हैं ईगो को समझना। आथर कहते हैं कि हमारे अंदर एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमने सारे पछतावे शुरू किए हुए हैं, किसी की कहे हुए जुमले को आज तक याद रखा हुआ है, किसी की कही हुई बात को आज तक याद रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आथर कहती हैं कि हमें लेटिंग इट गो के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो हमारी खुद की ईगो होती है, क्योंकि हम हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इंसान की नेचर के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं। किसी इंसान ने जुमला बोला, किसी ने कोई स्टेटस लगाया और किसी ने किसी से कोई दूसरी बात कही तो हम कहते हैं इसने हमारे लिए ही कही होगी या इसने ये बात कही तो क्यों कही। या फिर अगर हमारा कोई पार्टनर है या फिर हमारा कोई दोस्त है या कोई बहन भाई है, उसने गुस्से में जिस वक्त वो लो फील कर रहा था, वो ठीक सिचुएशन में नहीं था, उसने हमसे कुछ बोल दिया तो हम कहते हैं कि ये ऐसा ही हमारे बारे में सोचता है, ये ऐसा ही हमें समझता है। वो सारी चीज़ें हम पर्सनल लेके अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उस नेगेटिव जोन में भी चले जाती हैं और वो सारे बोझ और चीज़ें अपने अंदर जो है वो जमा करने लगती हैं। अगर आपको लेटिंग इट गो का प्रोसेस सीखना है, अगर आपको खुद को आज़ाद करना है अपने माजी के पछतावों से और अपने आने वाले फ्यूचर के खौफ से, तो आथर कहते हैं उन तमाम डर और वहम को ख़त्म करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि लोग कुछ भी जो बोलते हैं वो सब आपके लिए नहीं होता, वो सब आपको दिखा नहीं रहे होते, ना ही जला रहे होते हैं। उनकी खुद की लाइफ है, वो बहुत सी अपनी मुश्किलात में हो सकते हैं और वो बहुत सी चीज़ें वैसे भी बोल सकती हैं। सब कुछ इतना पर्सनल लेना और फिर उसको अपने अंदर ही स्टॉप कर देना कि नहीं ऐसा ही है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आपको चीज़ों को लेट इट गो नहीं करने देती। उसके बाद डॉक्टर जो है डेविड हॉकिंस वो इस किताब के अंदर हमें 5वां असूल बताते हैं फॉरगिवनेस की ताकत। वो कहते हैं कि हमें अक्सर जो है वो दूसरों को अपनी ईगो की वजह से कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाते। जैसे पीछे भी डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने बताया कि हम उन चीज़ों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं और कभी भी जाने नहीं देते। उस बोझ से ना खुद आज़ाद होते हैं ना सामने वाले को होने देते हैं, बार बार उसको याद करवाते हैं कि तुमने यही कहा। तो हमारे अंदर जो माफ़ करने का जज्बा है वो नहीं होता। तो हम अगर खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, हमें अपना सुकून चाहिए, हम उन बोझ से और उन अनजाने डर से अपने दिल और दिमाग को आज़ाद करना चाहते हैं, उन अनजानी अनकही बेचैनियों से, तो आथर कहते हैं उसके लिए हमें फॉरगिवनेस का पॉइंट समझना होगा, इसकी ताकत को समझना होगा। हमें सामने वाले और उसकी सिचुएशंस को और ख़ुद को माफ़ करना होगा। अगर कभी हम जब छोटे थे तब हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, हमारी पर्सनैलिटी में कोई खला था, तो हमें अपने यंगर सेल्फ को भी माफ़ करना होगा। अगर हमारे पास में हमसे कुछ गलतियां हो गई तो हमें अपने उन चीज़ों उन गलतियों को खुद को भी माफ़ करना होगा
اور سامنے والے نے اگر ہم سے کچھ غلط کر دیا تو اس کو بھی ہمیں معاف کرنا ہوگا، پھر ہی ہم خود کو آزاد کر پائیں گے ان سب بری سچویشن سے۔ 6واں اصول جو اس بک کے اندر آتھر ہمیں دیتے ہیں، جو اوپر 2 پوائنٹ آتھر نے ہمیں بتائے ہیں، ان دونوں پوائنٹ کی پریکٹس کرنے کے لیے آتھر ہمیں 6واں اصول دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ایک چیز کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نوٹس کریں تو ہم شاک رہ جائیں گے یہ فیکٹس جان کے کہ ہم زیادہ تر یا تو اپنے ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں یا اپنے فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے 97% لوگ یا تو اپنے پاسٹ کے ریگرٹس میں کھوئے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں ان غموں میں، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آنے والے فیوچر کے لیے اتنا کنسرن ہوتے ہیں، اتنے وہم پال لیتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں۔ پریزنٹ میں تو ہم کبھی جیتے ہی نہیں ہیں، پریزنٹ مومنٹ میں تو ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ کو خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے اختیار میں صرف اور صرف ایک وہی لمحہ ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پریزنٹ مومنٹ میں ہوگا۔ تو آپ کو خود کو پریزنٹ رکھنا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ جب کہیں کسی ماضی میں یا فیوچر میں جانے لگے تو آپ کو خود کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ میں پریزنٹ ہوں، میں پریزنٹ میں مومنٹ میں سیف، اور یہ چیز آپ کو واپس لے آئے گی آپ کے پریزنٹ کے اندر۔ 7واں اصول جو کہ اس بک کی سمری کے اندر آتھر ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے کنٹرول چھوڑ۔ آتھر کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کو پرفیکٹ بننے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ان کو چیزیں پرفیکٹ جو ہیں وہ کرنا ضروری لگتا ہے، ان کو کنٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پرفیکٹ ٹائم چاہیے، پرفیکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، پرفیکٹ ریلیشن شپ چاہیے، اور ان سب چیزوں میں ہمیں سب کچھ بغیر غلطی کے چاہیے تاکہ سارا کنٹرول ہم کر سکیں۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ بھی صرف اور صرف پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ کنٹرول آپ کے پاس ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ جب آپ نہیں تھے تب بھی یہ دنیا چل رہی تھی، جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی یہ دنیا بالکل بیلنس کے ساتھ چلے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کرنے کی ہوتی ہی نہیں ہیں جن کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے وہ پانی کی ایک فلو اور بہاؤ کی طرح ہے۔ اس کا کام چلنا ہے، اس کو چلنے دیں، اپنے پریزنٹ مومنٹ کے اندر جئیں۔ چیزوں کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو، سچویشنز کو کنٹرول کرنا اور سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسٹیک کرے گا۔ انسان ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ مسٹیک کریں گے لیکن آپ اس مسٹیک کو جانے دیں، اور کنٹرول کرنے کی ایفرٹ جو ہے آپ کے اندر اس کو چھوڑ، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے، آپ کو اندر سے ایک آزادی مل گئی ہے، آپ کو یہ دنیا اور اپنا آپ ہلکا اور اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی کامیابی کو اور اپنے اچھے انسان ہونے کو رزلٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا بند کر دیا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رزلٹ ہوگا تو کامیاب پروو ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر جو ہے وہ کامیابی خود بخود سکون اور اچھا پانا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 8واں اور اینڈ والا اصول جو اس بک کے اندر ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنس ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے انر پیس کو پریورٹی دینا۔ آتھر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں پریکٹس آپ باہر کریں گے ہی کیوں، آپ تب کریں گے جب آپ اپنی لائف کے اندر یہ پریورٹی لے کے آئیں گے کہ آپ کے لیے اپنا انر پیس، آپ کے لیے اپنے ذہن کا سکون جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ ہر ایک سچویشن آرگومنٹ کر کے خود کو ٹھیک ثابت کرنا اور اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا اور خود کو دباؤ میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اس نے ویسے بھی رہ لینا ہے، جس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور یا جو آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے، یا پھر آپ نے پاس میں جو غلطیاں کی تھی، ضروری نہیں کہ آپ وہ غلطیاں کریں، اور جو آپ کو پاس میں چھوڑ کے جا چکا آپ سوچتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے ہوتا تو شاید وہ نہ جاتا، اس کو جانا ہی تو ہر صورت میں جانا تھا، آپ ایسے نہیں ویسے ہوتا پھر بھی ایسا ہی ہوتا۔ تو آتھر کہتے ہیں اپنے انر پیس کو پریورٹی دیں، خود سیلف ورتھ کو جانیں، اپنے آپ کو پریورٹی دیں، اور اپنے آپ کو تمام چیزوں کو لیٹ اٹ گو کر دیں، اور اپنی آزادی کو اور اپنے اندر کے ہلکے پن کو محسوس کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی جو ہے وہ بے حد اچھی اور حسین ہے۔ یہی 8 اصول آتھر ہمیں بتاتے ہیں جن کو پریکٹس کر کے ہم لیٹنگ اٹ گو کی پاور کو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ذرا ان تمام 8 پوائنٹ کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟
पछतावे जो पास्ट की हैं उनको लेके बैठे रहते हैं कि या आप अपने फ्यूचर के जो डर और वहम हैं उनको लेके बहुत ही ज़्यादा वहम के अंदर चले जाते हैं, या फिर आप अक्सर अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो आज की ये जो समरी थी वो आपके लिए ही थी। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं कि आप ज़्यादातर अपने पास्ट के रिगर्ट के अंदर रहते हैं या फिर अपने आने वाले फ्यूचर को लेके बेहद वहम के अंदर रहते हैं। अगर हम इस सारी किताब की जो समरी है उसको सादा सी के अंदर देखें तो हमें ये किताब सिखाती है कि हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, इनको फील करना है, फ्लो करना, और हमें अपनी सिचुएशन के साथ नहीं लड़ना है, इनको जाने देना है, चाहे वो हमारे पास की रिगर्ट हो या फिर फ्यूचर का। और ख़ुद को किसी भी वक्त के अंदर नहीं रखना, खुद को सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं और कोई चीज़ अगर हमारे कंट्रोल में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। जब आप ये सब सीख जाते हैं तो आपको अपने अंदर हल्कापन महसूस होता है, आपके ज़हन में क्लैरिटी आती है और आपको ज़िंदगी आसान लगने लग जाती है। अगर आप भी अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से भी बहुत से जो इंसान हैं उनको अपने दिल और दिमाग के ऊपर बोझ होता है, तो अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और आपका मकसद क्या है, तो अगली समरी आपके लिए ही होगी। अगली हम समरी करेंगे इकिगाई बुक की। और जाते जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।